سود کے حوالے سے جو سب سے بنیادی اعتراض آپ کے جو بیانات ہیں، کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں ہیں، دنیا بھر میں جب آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے تب آپ بیان کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ غامدی صاحب سود دینے کو جائز قرار دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے سود لینے، دینے اور اس طرح کے کسی معاملے میں یہاں تک کہ لکھنے والے تک کے بارے میں وعید سنا دی ہے۔ اس موضوع پر اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ایک ایک کر کے میں آپ سے اس پر سوال کرتا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنی کتاب میں جب اس پہ آرٹیکل لکھا تو وہاں یہ بتایا کہ جو لوگ اسے ممنوع قرار دیتے ہیں، یعنی سود دینے کو، ان کے پاس قرآن و حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے، اور پھر خود ہی آپ ایک حدیث بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے لوگوں نے بات غلط سمجھی ہے۔ تو اس کا مطلب حدیث تو ہے جس سے لوگوں نے بات غلط سمجھی؟ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے، قرآن میں نے پہلے یہ بتایا کہ قرآن مجید میں سود کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی کتاب کو دیکھنی چاہیے کہ وہ کیا چیز ہے جس کو ممنوع قرار دیا جا رہا ہے، وہ ہم نے سمجھ لیا۔ قرض پر منفعت کا مطالبہ کرنا۔ اب میں نے توجہ دلائی ہے کہ یہ دیکھیے کہ کیا قرآن مجید سورہ روم میں جب اس کا ذکر کرتا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، تو وہ سودی قرض ہے جس پر آپ نفع لیتے ہیں۔ اچھا، سورہ آل عمران میں ذکر کرتا ہے لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفًا، بڑھتا چڑھتا سود نہ کھاؤ۔ کیا کہہ رہا ہے؟ نہ کھاؤ۔ سود دینا زیر بحث ہی نہیں۔ اس کے بعد اس مقام پر آ جائیے جو سورہ بقرہ میں ایک تفصیلی مقام ہے جس پر قرآن مجید نے اس پوری بات کو بیان کیا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے وہ رکھ دوں، اور پھر یہ دیکھیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بات بیان کی ہے، کہاں سے بات شروع ہوئی، وہ کہاں تک پہنچی ہے، اس سارے کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جو دونوں مقامات ہیں ان میں بہت اجمال سے ذکر کیا ہے۔ سورہ آل عمران میں بھی بہت اجمال کے ساتھ یہ فرمایا کہ بڑھتا چڑھتا سود نہ کھاؤ۔ اس میں صرف بڑھتا چڑھتا کے الفاظ سے کیا مراد ہے اس کی وضاحت عام طور پر علماء کرتے رہے، میرے نزدیک وہ بالکل درست وضاحت ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے سورہ روم کی آیت ہے، اس میں اگر آپ استاد امام کی تفسیر پڑھ لیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کا صحیح مدعا کیا ہے۔ یہ سورہ بقرہ ہے جس نے اس معاملے میں تفصیلی طور پر اللہ تعالیٰ کے منشا کو واضح کیا ہے۔ چنانچہ یہ دیکھیے کیا فرمایا ہے۔ یہ کہا ہے کہ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ فمن عاد فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس کے برخلاف جو لوگ سود کھاتے ہیں، اس سے پہلے انفاق کا ذکر ہو رہا ہے، اس کے برخلاف جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں اٹھیں گے۔ یہاں لفظ ذہن میں رہے، سود کھاتے ہیں۔ اچھا، قرآن کے الفاظ، قرآن مجید کے الفاظ ہیں، الذین یاکلون الربا۔ اس کے برخلاف جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں اٹھیں گے تو بالکل اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے اپنی چھوت سے پاگل بنا دیا۔ ٹھیک، کھانے والوں کے بارے میں، کھانے والوں کے بارے میں یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا ہے کہ بیع بھی تو آخر سود ہی کی طرح ہے۔ یہ دیکھیے وہی بات جو ہم کر رہے تھے، یعنی بیع اور شراب میں بھی نفع لیا جاتا ہے، تو لوگ کہتے تھے کہ اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ میں نے ایک سودا لا کے بیچا، اس پر میں نے نفع لے لیا، میں نے آپ کو روپیہ استعمال کرنے کے لیے دیا، میں نے اس پر نفع لے لیا، اس میں آخر مسئلہ کیا ہو گیا؟ تو قرآن کہتا ہے کہ اس لیے کہ انہوں نے کہا ہے کہ بیع بھی تو آخر سود ہی کی طرح ہے، اور تعجب ہے کہ اللہ نے بیع کو حلال اور سود کو حرام ٹھہرایا ہے۔ یعنی وہ اس بات پر استعجاب کا اظہار کرتے تھے، تعجب کا اظہار کرتے تھے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ بیع کی طرح کی چیز ہے، اللہ نے ایک کو حلال کہہ دیا، دوسری کو حرام ٹھہرا دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے اسے حرام ٹھہرایا ہے، لہٰذا جسے اس کے پروردگار کی تنبیہ پہنچی اور وہ باز آ گیا تو جو کچھ وہ لے چکا سو لے چکا۔ اچھا، جو قرض اس نے، یعنی بات کہاں سے شروع ہو گئی تھی؟ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، اب کیا کہا جا رہا ہے؟ جو لے چکا وہ لے چکا، اس کے خلاف کوئی اقدام نہ ہوگا اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ یعنی اس سے پہلے جس نے لے لیا۔ یہ قرآن کا عام اصول ہے کہ وہ ماضی پر اطلاق نہیں کرتا، تو یہ کہا کہ اب آئندہ سے بچ جائیں اس سے۔ فرمایا اب آگے دیکھیے
اور جو اس تنبیہ کے بعد بھی اس کا اعادہ کریں گے، یعنی اب جب اللہ نے کہہ دیا کہ سود کھانا ممنوع ہے، اب جب اللہ نے کہہ دیا کہ سود لینا ممنوع ہے، تو جو لوگ اس کا اعادہ کریں گے تو وہ دوزخ کے لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی ایک بڑی وعید سنا دی کہ اللہ تعالیٰ کی حکومت میں، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی طرف سے، بلکہ قرآن مجید میں خود اللہ کی طرف سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ اس کو حرام قرار دے دیا گیا ہے، اب لوگ اس سے باز آ جائیں۔ جو لوگ اس تنبیہ کے باوجود باز نہیں آئیں گے ان کے لیے یہ سزا ہے، یہ بیان کیا۔ اب آگے دیکھیے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اس دن یعنی قیامت کے دن اللہ سود کو مٹا دے گا اور خیرات کو بڑھائے گا۔ یعنی تم سمجھتے ہو کہ یہاں اس سے کچھ کما رہے ہو، اس میں اضافہ تمہارے پاس آ رہا ہے، اس سے تمہیں فائدہ ہو رہا ہے، قیامت میں یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک، اور وہاں کیا چیز بڑی ہوئی نظر آئے گی؟ وہ خیرات ہے، وہ صدقات ہیں۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے کیا چیز ہے، یعنی آپ کے پاس جو اضافہ آیا تھا اس کے بارے میں فرمایا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار نسیم، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی ناشکرے اور کسی حق تلفی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد ارشاد ہوا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ ہاں، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور نماز کا اہتمام کیا اور زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے، اور وہاں ان کے لیے کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ وہ کوئی غم کبھی کھائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بشارت دی کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے ایمان قبول کر لیا ہے، اس چیز کو چھوڑ دیا ہے، ان کے لیے بشارتیں ہیں، لیکن جو لوگ میری اس تنبیہ کے بعد بھی باز نہیں آئیں گے ان کے لیے دوزخ کی وعید ہے۔ آگے دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مومنین۔ ایمان والو، اگر تم سچے مومن ہو تو اللہ سے ڈرو اور جتنا سود باقی رہ گیا ہے، یعنی جو لینا تھا تمہیں، جو پہلے لے چکے قسط وار دیا جا رہا ہوتا نا، جتنا سود باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو۔ اچھا، یہ بھی سود لینے والے کو کہا۔ سود کھانے والوں کا قیامت میں یہ حشر ہوگا، جو لے چکے وہ لے چکے۔ اب اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے کہ جو سود باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو۔ یعنی سود باقی رہ گیا ہے، یعنی تمہارا جو دوسرے کے ذمے ہے، جس کو تم نے قرض دیا ہوا تھا، اس سے تم نے جو کچھ وصول کرنا تھا، جو وصول کر چکے وہ کر چکے، جو باقی رہ گیا ہے اللہ کی اس تنبیہ کے بعد چھوڑ دو۔ کون زیر بحث ہے؟ لینے والے، سود کھانے والے، سود کا مطالبہ کرنے والے۔ آگے کیا فرمایا؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کے لیے خبردار ہو جاؤ۔ یعنی گویا یہ بات واضح کر دی گئی کہ اگر لوگ باز نہیں آئیں گے، ظاہر ہے کہ ان کے قیمتی مفادات تھے، انہوں نے ہزاروں کا سود لوگوں سے لینا تھا، انہوں نے قرض دیے ہوئے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں لینا تو یہ آسان نہیں تھا کہ لوگ اس سے رک جائیں، اور ایک قبائلی نظام میں لوگ اپنے معاشی مفادات کے لیے انکار کر دیتے، تو یہ ایک نوعیت کا حرابہ قرار دے دیا گیا کہ اگر تم اس تنبیہ کے بعد اللہ اور رسول کی حکومت میں سود لینے پر اصرار کرتے، سود لینے پر، سود کھانے پر اصرار کرتے ہو تو تمہارے خلاف جنگی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اس کو بھی لوگ غلط طریقے سے بیان کر دیتے ہیں کہ سود کھانا اللہ اور رسول کے خلاف جنگ کرنا ہے۔ یہ نہیں کہا گیا، یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم سود کھانے پہ اصرار کرو گے تو تمہارے خلاف جنگی کارروائی ہوگی۔ یہ مطلب ہے اس کا، چونکہ یہ دوسری جگہ واضح کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ عام حالات میں کوئی جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ چوری ہے، یہ بدکاری ہے، اس کی یہ سزا ہے، لیکن اگر سرکشی اختیار کر لی جائے، نیوسنس پیدا کر دی جائے تو یہ حرابہ ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ بتایا کہ جب یہ کہہ دیا گیا ہے اور اللہ کے رسول کی حکومت میں کہہ دیا گیا ہے کہ کوئی شخص سود نہیں لے گا، تو اب اگر سود کا مطالبہ کرو گے، اب سود کھاؤ گے، اب لوگوں سے سود دینے کے لیے کہو گے تو یہ اللہ اور رسول کے مقابلے میں آنا ہے، اور اس کے نتیجے میں جنگ کی دھمکی دے دی۔ تو فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر توبہ کر لو، یعنی باز آ جاؤ، سود لینے سے انکار کر دو، اللہ کی تنبیہ پر سر تسلیم خم کر دو، اگر توبہ کر لو تو تمہاری اصل رقم کا تمہیں حق ہے۔ اصل رقم کس کی ہے؟ وہ جو بندے قرض دینے والے کی، سود کھانے والے کی۔ تو یہ کہا کہ اصل رقم کا تمہیں حق ہے۔
یعنی وہ تم مطالبہ کر سکتے ہو، سود کا مطالبہ نہیں کر سکتے، یعنی اس پر منفعت کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ نہ تم کسی پر ظلم کرو گے، نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ اگر تم لوگے تو، یعنی اگر سود لوگے تو تم ظلم کرو گے، اور اگر اصل رقم کو وہ مار بیٹھے گا تو وہ ظلم کرے گا۔ تو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، نہ تم کسی پر ظلم کرو گے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور مقروض کبھی تنگ دست ہو، یعنی جس نے قرض لیا ہوا ہے تنگ دست ہو، تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو۔ یہاں بھی اسی کو کہا جا رہا ہے جو اور اگر تم بخش دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھتے ہو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ تو فرمایا کہ اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اس کی کمائی وہاں پوری مل جائے گی اور لوگوں پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ ایک مقام سورہ روم میں ہے جس میں سود کا ذکر ہوا، دوسرا سورہ آل عمران میں ہے، وہاں بالاجمال صرف اتنا کہا کہ اضافہ مضافہ، بڑھتا چڑھتا سود نہ کھاؤ۔ یہاں کوئی کسر ہی باقی نہیں رہی، یعنی ہر لحاظ سے واضح کر دیا کہ سود ہوتا کیا ہے۔ یہاں بتا دیا کہ قرض پر منفعت کا نام سود ہے، بتا دیا اصل زر کو واپس لینا کوئی جرم نہیں ہے، یہ بتا دیا کہ اس میں بھی مہلت دینی چاہیے۔ کوئی اس میں ابہام باقی رہ گیا؟ یعنی جو کچھ ہم نے ربا کا مطلب سمجھا تھا، جو سود کے معنی سمجھے تھے، اسی کی قرآن مجید نے پوری تصویب کر دی۔ تو یہ قرآن مجید کا بیان ہے۔ اس میں مجھے بتائیے کوئی ایک لفظ بھی قرآن مجید نے ان لوگوں کے بارے میں کہا ہے جو سود دیتے ہیں؟ نہیں، ان آیات میں تو کہیں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے۔ یعنی یہ سب سے زیادہ تفصیلی مقام ہے نا، یعنی یہاں پوری بات واضح کی گئی ہے۔ جو لوگ اعتراض کر رہے تھے ان کے اعتراض کا جواب دیا گیا ہے، جو بیع اور سود کو ایک قرار دے رہے تھے ان کی غلطی واضح کی گئی ہے۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ لینے کا کیا حق ہے۔ یہاں جتنی تفصیل کے ساتھ بات کی گئی ہے کہ اگر یہ کرو گے تو یہ نتیجہ نکلے گا، یہ کرو گے تو یہ نتیجہ نکلے گا، اور باقاعدہ وعید سنائی گئی ہے کہ باز نہیں آؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ اور اسی طرح دنیا میں بھی آخری کارروائی کی دھمکی دے دی گئی ہے کہ اگر باز نہیں آؤ گے، نہیں رکو گے، اس تنبیہ کے بعد بھی لوگوں سے سود کا مطالبہ کرو گے، تمہارے خلاف جنگی کارروائی کی جائے گی۔ تفصیل کے ساتھ یہ بات یہاں قرآن مجید نے واضح کر دی۔ یہ بھی بتا دیا کہ کیا چیز ہے جو زیر بحث ہے۔ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، یعنی اصل زر تم اپنے قرض لینے والے سے لے سکتے ہو۔ اگر وہ تنگ دست ہے تو کہا کہ اس کو مہلت دو، اس کے لیے محبت کے کلمات ہیں، اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اسے مہلت ملنی چاہیے۔ اس نے کسی جرم کا ارتکاب ہی نہیں کیا، وہ تو اپنی ضرورت کے لیے قرض لینے آیا، مجبور ہے، وہ قرض لینے آیا تھا، بغیر ضرورت کے کون قرض لے گا؟ یعنی جو آدمی بھی آئے گا وہ اپنی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آئے گا نا۔ وہ اس کی ذاتی ضرورت ہو سکتی ہے، وہ اس کی کوئی معاشرتی ضرورت ہو سکتی ہے، وہ اس کی کوئی کاروباری ضرورت ہو سکتی ہے، وہ کسی رفائی مقصد کے لیے آپ سے قرض مانگ سکتا ہے۔ تو میں نے جیسے ابھی عرض کیا تھا کہ اصل میں میرا دین مجھ سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ میرے پاس میری ضرورتوں سے زائد اگر کوئی چیز ہے تو میں اس کو ویسے ہی دے دوں، انفاق کروں۔ اور آپ یہ دیکھیے جو آیات ہیں ان سے پہلے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ انفاق کتنی بڑی نیکی ہے۔ ہمارے دین کی بنیاد ہی دو چیزوں پر قائم ہے، اللہ سے تعلق کے لیے نماز اور بندوں کے ساتھ خیر اور نیکی کے لیے انفاق۔ تو انفاق کروں، اگر میں نے انفاق نہیں کیا تو میں دوسرے درجے پر آ گیا ہوں، میں اب قرض دے رہا ہوں۔ قرض پر نفع کا مطالبہ نہیں کرنا۔ قرآن مجید نے یہ بات واضح کر دی۔ سوال یہ ہے کہ اگر سود دینا یا قرض جا کے کسی سے لینا یہ بھی کوئی بری بات ہوتی تو قرآن مجید یہ کہتا، ان لوگوں سے بھی کہتا کہ تم آئندہ سے قرض نہیں لو گے، اس کے لیے کوئی شخص نہیں جائے گا۔ کوئی ایک لفظ آپ مجھے بتا دیں قرآن مجید میں ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہو۔ تو سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ جب ہمارے دین میں کوئی بات کہی جاتی ہے تو اللہ کی کتاب کو دیکھیں گے نا۔ اللہ کی کتاب میں جب کوئی چیز زیر بحث آ جائے تو پھر اس کو سامنے رکھ کر اس کو بنیاد بنا کر روایات کی طرف جاتے ہیں۔ اس ترتیب کو بدلنا بہت ضروری ہے۔ دونوں رویے بالکل غلط ہیں، یعنی قرآن مجید کو سامنے رکھا، کسی روایت کو سامنے رکھا اور چیز کو ایک بنا دیا۔ اسی طریقے سے روایت کو سامنے رکھا اور روایت کو اٹھا کر آپ نے قرآن مجید کے اندر ڈال دیا۔ آپ کو کیا کرنا ہے، صحیح طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اگر وہ معاملہ قرآن مجید میں زیر بحث آ گیا ہے تو اللہ کی کتاب کے پاس جائیے۔ مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ دونوں یکساں جرم تھے، یہ ایک ہی درجے کا گناہ تھا،
تو پھر دوسرے لوگوں کے بارے میں قرآن مجید نے کچھ کہا کیوں نہیں؟ ان کے خلاف جنگ کی کیوں نہیں بات کی؟ ان کے خلاف یہ جنگ کی کیوں بات نہیں کی؟ ان کو کیوں نہیں کہا کہ تم بھی جہنم میں جاؤ گے، شیطان نے تمہیں پاگل کر دیا ہے؟ یعنی ان کے بارے میں یہ ساری باتیں کیوں نہیں کہی گئی؟ کیا وجہ ہے اس بات کی؟ ایک ایک لفظ کو آپ ذرا غور کے ساتھ پڑھیے، اور میں ان لوگوں کو بھی دعوت دوں گا کہ جو اللہ کی کتاب کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ وہ اس مقام کو کھولیں۔ یہ سورہ بقرہ ہے نا، سورہ بقرہ کے خاتمے پر یہ مقام آتا ہے، اس کو پڑھیں اور اس کے بعد مجھے یہ بتائیں کہ اس میں کوئی ادنا درجے میں بھی اشارہ بھی ملتا ہے اس بات کا۔ یعنی ایک تو یہ چیز ہوتی ہے نا کہ آپ نے کسی چیز کو صراحت سے بیان کیا، کوئی اشارہ بھی ملتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو سود کا کاروبار کر رہے تھے لوگ، وہ کہیں ہوا میں بیٹھے ہوئے کاروبار کر رہے تھے؟ لوگ لینے آتے تھے نا ان کے پاس، وہ لینے جو لوگ آتے تھے مسلمان ہو گئے تھے، ان کے حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری بات کہی، تو یہ بتا دیا جاتا کہ آئندہ لینے بھی نہیں جاؤ گے، اور اگر ان کو سود دو گے تو تمہارے خلاف بھی یہی کارروائی ہوگی۔ چلیے ان کے خلاف ذرا بڑی کارروائی، ان کے خلاف ذرا چھوٹی کارروائی بتا دیا جاتا ہے کہ تمہاری وجہ سے تو ان کا کاروبار چل رہا ہے، کاروبار تو انہیں کی وجہ سے چل رہا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ کوئی تعریض کا جملہ، کوئی طنز کا جملہ، کوئی تنبیہ کا جملہ، کوئی توجہ دلانے کا جملہ بھی ان کے بارے میں کہا ہے؟ آخر ہم حرمتوں اور حلتوں کے فیصلے کرتے وقت اللہ کی کتاب کی روشنی میں آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ میں ابھی روایت پر جاؤں گا، لیکن سب سے پہلی چیز جس کی طرف میں نے توجہ دلائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب میں اس کو بڑی محکم جگہ پر بیان کر دیا گیا ہے، اور پھر آپ کو بہت وضاحت کے ساتھ یہ سمجھایا ہے کہ کیوں سود کھانا ممنوع ہے۔ جب میں سود لیتا ہوں تو میں دوسرے کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس کو ظلم قرار دیا ہے۔ میں اپنے اخلاقی وجود کے خلاف ایک اقدام کر رہا ہوتا ہوں کہ میں ایک بھائی ضرورت مند کو کوئی چیز دے کے اس پر نفع کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں جو چیزیں ممنوع قرار دی جاتی ہیں ان کے پیچھے کوئی حکمت ہوتی ہے، کوئی بات ہوتی ہے، اور یہاں یہ نہیں کہ میں کوئی حکمت اس میں داخل کر رہا ہوں، اس کو خود اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے۔ کون ہے کہ جو سود کھاتے ہیں؟ کون ہے کہ جو قیامت میں اٹھیں گے تو اس طرح اٹھیں گے کہ گویا شیطان نے سود سے ان کو پاگل بنا دیا ہے؟ یہ سب باتیں کن کے بارے میں کہی ہیں؟ سود دینے والوں کے بارے میں کہی ہیں۔ یہ جو کہا کہ جو لے چکے وہ لے چکے، اب اس کے بعد مطالبہ نہیں کر سکتے، یہ سود دینے والوں کو کہا ہے۔ ایک لفظ ہی اللہ تعالیٰ کہہ دیتے کہ جو لوگ بیچارے جا کے قرض لیتے ہیں اور ان کو سود دینا پڑتا ہے، آج کے بعد وہ بھی باز آ جائیں۔ مان لیا ان کی مجبوری ہے، لیکن وہ باز نہ آئے تو ان کے خلاف بھی یہ کارروائی ہوگی، یا چلیے کارروائی نہ کریں اس لیے کہ مجبور لوگ ہیں، یہ کہہ دیں کہ اگر تم اس پر اصرار کرو گے اور پھر سود لینے کے لیے جاؤ گے اور سود دو گے تو قیامت میں یہ سزا ملے گی۔ نہ قیامت کی سزا کا کوئی ذکر، نہ مواخذے کا کوئی ذکر، نہ کوئی تنبیہ ان کو کی گئی۔ کسی جگہ مجھے بتا دیں کہ قرآن مجید میں یہ ذکر ہوا ہو؟ کہیں بھی نہیں ہوا۔ اب اس کے بعد پہلے اصولی بات سمجھیے، اور وہ یہ کہ اب کسی روایت میں کوئی بات آئے گی تو قرآن مجید نے جو محکم اصول قائم کر دیے ہوں گے ان کی روشنی میں اس کو سمجھا جائے گا۔ آپ ترتیب نہیں بدل سکتے، کوئی فور کارنرز ہوں گے جن میں یہ فریم قرآن نے متعین کر دیے، یہ بتا دیا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ یعنی آپ پھر اس کو سن لیجئے، پہلے اصول بیان کیا اور وہ یہ بتا دیا کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یہ قرآن مجید میں اصول ہے، اور وہاں بھی کیا کہا؟ لا تاکلوا اموالکم، یعنی تم یہ مال کھاؤ نہیں، غلط طریقے سے مال کھانا، چوری کر کے مال کھانا، غبن کر کے مال کھانا، ملاوٹ کر کے مال کھانا، ان سب میں یعنی یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ملاوٹ کرنے والے کو تو روکا گیا ہے، جس کو دیا گیا ہے اس نے بھی تو جا کے سودا خریدا تھا نا، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ جب میں نے اپنے ایک بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کو قرض دیا اور اس سے منفعت کا مطالبہ کیا تو اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ وہ تو ہو سکتا ہے بیمار بیٹی کو علاج کے لیے لے رہا ہو، یا کسی بھی ضرورت کے لیے لے رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں کاروبار کو بہتر کرنا چاہتا ہے، وہ کوئی ہٹی کھولنا چاہتا ہے، کوئی دکان کھولنا چاہتا ہے، کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہے، ضرورت تھی تو آیا تھا نا میرے پاس، تو وہ اپنی ضرورت لے کے آیا۔ قرآن مجید کہتا ہے یہ تبرع کا عمل تھا، نیکی کا عمل تھا، خیر کا عمل تھا، تمہیں اس کا معاوضہ، اس کا اجر اللہ سے لینا تھا، یہ تو نیکی تمہیں کرنی چاہیے تھی، اس پر تم کیسے یہ کہہ سکتے ہو؟ تو کون زیر بحث ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وعید کا مخاطب کون ہے؟ دوزخ کی وعید کس کو دی گئی ہے؟ دنیا میں فضل بحرب من اللہ و رسول کس کو کہا گیا ہے؟ سود کھانے والوں کو، سود لینے والوں کو، سود کا مطالبہ کرنے والوں کو۔ قرآن مجید نے کسی جگہ اشارہ تک نہیں کیا اس شخص کے بارے میں جو قرض لینے کے لیے جا رہا ہے اور اس کو اس پہ سود دینا پڑ رہا ہے۔ یہ موقع تھا نا، یہ بتا دیا جاتا کہ دیکھو ہم نے روک دیا ہے، سود کھانا ممنوع قرار دے دیا ہے، ان کے ساتھ تو ہم نمٹیں گے لیکن آئندہ کوئی جائے گا بھی نہیں۔
ان کے بارے میں یہ بھی نہیں کہا کہ آئندہ نہیں جاؤ گے. اچھا, کوئی بات نہیں ہے قرآن مجید میں. تو اس کو پہلے محکم جگہ پر رکھ لے, یعنی طے کر لے کہ اللہ کی کتاب کس جگہ سے کسی چیز کی ممانعت کر رہی ہے. اس کے بعد پھر روایات میں ہم جائیں گے. روایات جتنی ہیں, اگر وہ 1 ہے 2 ہے 4 ہے تو لائیے, پھر میں آپ کو ان اصولوں کو سامنے رکھ کر یہ سمجھاؤں گا کہ روایت کو سمجھا کیسے جاتا ہے. اور یہ معاملہ صرف یہاں نہیں ہے, ہمارے یہاں ہر جگہ یہی ہوا. وہ ربا الفضل جس کا میں نے ابھی ذکر کیا, اس میں کیا ہوا ہے, یعنی قرآن مجید نے بتا دیا سود کیا ہے, قرآن مجید نے اس کے حدود معین کر دیے, سورہ بقرہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. یعنی اگر کسی کو تعریف بھی متعین کرنی تھی تو یہاں سے متعین کر لیتا. اولاً تو اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی, اس لیے کہ یہ ایک عام معلوم چیز تھی, لیکن اگر یہی کرنا تھا تو یہاں سے کر لیتے. ربا الفضل ایک نقد کا سود ہمارے یہاں روایتوں سے سمجھا گیا. میں نے ان کا تجزیہ کر کے اپنی کتاب میں بتایا ہے کہ راویوں نے ایک روایت سے ایک جملے کو پکڑا اور ایک جگہ ڈال دیا, دوسری جگہ سے پکڑا اور دوسری جگہ ڈال دیا. 2 الگ الگ باتیں بالکل غتر بود ہو کر رہ گئی. یعنی ان کا مطلب ہی اب کسی کی سمجھ میں نہیں آتا. تو روایت کو ہمیشہ اللہ کی کتاب کی روشنی میں سمجھا جائے گا. اس بات پر ہم بہت تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں کہ روایت ہے کیا. یعنی اللہ کا پیغمبر یہ کتاب دے کے دنیا سے چلا گیا, اللہ کے پیغمبر نے سنت قائم کر دی, یعنی وہ اعمال جاری کر دیے جو ہمیں کرنے ہیں. یہ دونوں چیزیں ہو گئیں, دین پایا تکمیل کو پہنچ گیا, اعلان کر دیا گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی کوئی بات لوگ آ کے بیان کر رہے ہیں, تو اس بات کو ہم دیکھیں گے کہ اس کی سند کیا ہے, اس کے الفاظ کیا ہیں, اس کا مدعا کیا ہے, اور پھر سب سے بڑھ کر یہ دیکھیں گے کہ قرآن مجید کے اوپر کیسے مبنی ہوتی ہے. قرآن نے جو بنیاد قائم کر دی ہے وہ کیسے اس کی تفہیم بنتی ہے, کیسے تبیین بنتی ہے. ایک شرع کو اٹھا کر قرآن مجید پر حاکم کیسے کر دیا جائے گا. یہ کیسے جسارت کی جائے گی کہ یہ کہا جائے کہ جس کے بارے میں قرآن نے ایک لفظ بھی نہیں کہا, یہ دونوں یکساں جرم ہے. سود کھانا اور سود دینا دونوں یکساں جرم ہے, دونوں کے لیے دوزخ کی وعید ہے, دونوں کے لیے فضل بحرب من اللہ و رسولہ. تو پھر مجھے قرآن میں دکھائیے, قرآن کیوں خاموش رہا, کیوں کوئی بات نہیں کی, کیوں اس کے بارے میں کہا کہ وہ تو مظلوم ہے. اس طرح کی کوئی بات سرے سے ہے ہی نہیں ہے. اب آپ اس کو لے کر روایتوں میں جائیں, اس کو لے کر آپ اس مدعا کو سمجھیں, وہ سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا. لیکن جب تک آپ یہ ترتیب درست نہیں کریں گے دین کو سمجھنے کی, وہی کچھ ہوگا جو ہمارے ہاں ہو رہا ہے. یعنی ہر چیز کو اس کی الگ جگہ پہ رکھ کے ان کی باہمی حکمت کو واضح کیے بغیر اور قرآن اور حدیث کے ریلیشن کو سمجھے بغیر جب باتیں کی جائیں گی تو ایسے ہی کی جائیں گی. ٹھیک, ہم سب